على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب قال تبارك وتعالى في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے دنیاوی کامیابی کے لیے جو قاعدہ کلیہ فارمولا عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے سورۃ العصر کی روشنی میں ہم نے گزشتہ چند مہینوں سے ایک سلسلہ دروس شروع کر رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو متوجہ فرمایا ہے پوری تاریخ انسانی کی طرف، اور فرمایا کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، یا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، یا یہ کہا کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بنی نوع انسان خسارے میں ہے. یعنی اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر لفظ انسان جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ کا، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان خسارے میں ہے، یعنی اگر انسان اپنی منمانی کرے گا تو پھر وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے. اور گھاٹے میں کون لوگ نہیں ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں حق کے راستے پر، تو انہوں نے حق کی طرف جو ہے دوسروں کی تلقین کی، دوسروں کو بلایا، ان کو بھی دعوت دی. اب یہ جو حق کا راستہ ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ بندہ آسانی سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کر سکے، اس پر چل سکے. اس راستے میں مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے. تو پھر ان مسائل کو دیکھ کر انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کی. فرمایا وتواصوا بالصبر، بلکہ انہوں نے صبر سے کام لیا. یعنی 4 شرائط ہیں کامیابی کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ہم پہلی شرط جو ایمان ہے اور دوسری وعملوا الصالحات، اس پر دروس کا ایک بڑا طویل سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری و ساری رہا ہے، اس میں ہم نے بڑی لمبی گفتگو کی ہیں. اب جو ہے وہ ہم نے تواصی بالحق جو تیسری شرط ہے، یعنی انہوں نے حق بات کی تلقین کی، انہوں نے دوسروں کو حق کی طرف دعوت دی، انہوں نے دوسروں کو حق کی طرف بلایا. اس حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے گزشتہ اتوار سے. تو اللہ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، انہوں نے حق بات کی دعوت دی. اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 تلاوت کی ہے. اب یہ جو ماحول، جس ماحول میں اس وقت آپ اور میں جی رہے ہیں، یہ ماحول جو ہے یہ بڑا ہی غور و فکر کا ماحول ہے، پریشانی کا بھی ماحول ہے. کہ جبکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہماری صفوں کے اندر گھس گیا ہے، اور اس وقت جو ہے اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم حفاظت کے اعتبار سے یوں کہہ لیجئے کہ نہ ہم بازار میں محفوظ ہیں، نہ مقدس ترین مقام مسجد میں ہم محفوظ ہیں، نہ ہم اپنے دفتر میں محفوظ ہیں، نہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. یہ صورتحال ہے. اس صورتحال تک ہم پہنچے کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے.
اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، ہم نے اس مقصد کے حوالے سے کوئی کام ابھی تک نہیں کیا ہے. تو یعنی اب بھی ہمارے پاس وقت یہ ہے کہ جہاں سے غلطی ہوئی ہم وہاں سے اپنی اصلاح کریں، اور معاملات کو درست کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کوشش کروں اپنے آپ کو درست کرنے کی، اس کے بعد جو میرے زیر اثر لوگ ہیں ان کو درست کرنے کی، یعنی میرے گھر والے ہیں. اگر میں دکاندار ہوں تو میرے دکان میں میرے ماتحت ہیں، اگر میں دفتر میں ملازم ہوں تو دفتر میں میرے ماتحت ہیں. اسی طرح جو اگر میں کھیت میں کام کر رہا ہوں تو کھیت میں جو میرے ماتحت ہیں، جو میرے زیر اثر لوگ ہیں، ان کو سمجھاؤں بجھاؤں تاکہ وہ جو ان کی زندگی میں غلطی اور خامی موجود ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر وہ کامیابی کے اور درستگی کی راہ پر وہ چل سکیں. یعنی معاملات ٹھیک کس نے کرنے ہیں؟ کسی نے باہر سے آ کے ہمارے معاملات درست نہیں کرنے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی ان کو درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، خود کرنا ہے. تو آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 73 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ وہ لوگ جنہیں وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. یعنی یہاں پر سب سے پہلے کس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے؟ سوچ. انسان کا ہر عمل جو ہے وہ اس کی سوچ کا ماتحت ہے. اگر سوچ درست ہو جائے تو پھر کام خود بخود درست ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سوچ کو درست کرنے کے لیے ایک انداز ہے، خوبصورت انداز فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتی ہیں، خواہ سارے کے سارے لوگ جو معبودان باطل ہیں وہ اس کام پہ نہیں جمع ہو جائیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پوری کائنات پیدا کی ہے، پوری کی پوری کائنات میں نے پیدا کی ہے، اور جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے ایک مکھی تک نہیں بنائی ہے. یعنی مخاطبین اولین کون ہے؟ مشرکین مکہ. اور چونکہ یہ پیغام جو ہے تا قیام قیامت ہے، اس لیے قیامت تک جتنے لوگ بھی راہ راست سے ہٹے ہوں گے ان سب کے لیے یہی پیغام ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ ہستیاں جن کو تم نے اللہ کا مد مقابل بنا رکھا یہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں تو وہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور ان کی لاچارگی کا، ان کی بے بسی کا عالم یہ ہے. مکھی تخلیق کرنا، مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی شے چھین کر لے جائے تو یہ شے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ وہ تو 360 بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر، اور پھر ان کو سامنے نظر نیادیں وہ چڑھاتے تھے، کھانے پینے کے اشیاء بھی رکھ دیتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی بے بسی کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جو چیزیں تم نے کھانے کے لیے رکھی ہیں اگر ان میں سے کوئی شے مکھی چرا کر لے جائے تو یہ اس سے وہ شے بھی چھڑا نہیں سکتے. بالکل بے بس، بے کس اور لاچار. ضعف الطالب والمطلوب، انتہائی ضعیف ہے طلب کرنے والا، یعنی عبد جو ان سے مانگ رہا بڑا ضعیف لاچار ہے، اور انتہائی لاچار ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، جس سے کوئی شے مانگی جا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لے تو وہی آس اور امید وہ اسے بھی لگا لے گا جو اللہ سے لگائی جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک بڑی ہی پیاری بات کہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کہلانے کا حقدار صرف وہ ہے جس کا حیوانات کے مقابلے میں حیوانات سے بلند تر کوئی مقصد زندگی ہو. اگر کسی کا مقصد زندگی صرف یہ ہے کہ دنیا میں آنا ہے، کھانا پینا ہے، بڑھنا ہے، نشو و نما پانی ہے، جوان ہونا، شادی کرانی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں اور مر جانا ہے، تو یہی کام تو وہ حیوان بھی کر رہے ہیں. حیوانات کے مقابلے میں اگر کسی کا نسب العین جو ہے وہ بلند تر ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے. اگر اس کا نسب العین وہی ہے جو حیوانات کا ہے تو پھر سمجھ لیجئے بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے اور اپنے پیکر کے اعتبار سے وہ ہے تو انسان، لیکن اصل میں پیکر انسانی میں وہ حیوان ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حیوان جو ہے وہ زندگی گزارتا نہیں بلکہ زندگی اس کو گزارتی ہے، اور آپ اور میں ہم بحیثیت انسان کے حیوانات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں ارشاد فرمایا، اور اس کا میں نے گزشتہ اتوار بھی تذکرہ کیا تھا. اللہ گلے کا ایک انداز ہے کہ دیکھو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دماغ بھی ہیں، ان کے دل بھی ہیں، لیکن ان سے سوچنے کا کام ہی نہیں لیتے. اب یہ جو انسان کا دماغ ہے جس کو ہم میڈیسن کی زبان میں کہتے ہیں گرے میٹر،
یہ ایک جھلی ہے، ایک میمبرین ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر کے آپ کی اور میری کھوپڑی میں رکھ دی ہے. اور یہ کتنی بڑی ہے؟ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اگر اس میمبرین کو، اس جھلی کو کھول دیا جائے تو یہ جو کرہ ارضی ہے، یہ جو گلوب ہے، اس کے اندر آ سکتا ہے. اتنی بڑی طے کر کے اللہ نے آپ کے اور میرے سر میں رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد، دیکھو میں نے اس کو کیا بنایا ہے.